اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں محمد شوکت رضا قادری۔ آج بحمداللہ تعالی اوے ٹاک رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے رحمت رمضان پروگرام میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمت الہی عز و جل کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ سیام عطا کیا، ماہ قرآن عطا کیا، ماہ فرقان عطا کیا، ماہ رمضان عطا کیا۔ میری مراد رمضان مبارکہ کا مبارک اور حسین اور برکت والا مہینہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑھ کر یہ ندا کر رہی ہوتی ہے کوئی ایسا جو میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہے کوئی ایسا جو میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے، ہے کوئی ایسا جو محمد عربی کے قرآن کو اٹھائے، ہے کوئی ایسا جو میری ذات کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو بحال کرے، پھر الطاع خدا کی ہوگی، نگاہ مصطفیٰ کی ہوگی اور بندگان خدا کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اپنے اس موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک انتہائی دلچسپ بات کہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف اللہ جل وعلا نے وحی فرمائی، اے میرے کلیم، میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور عطا کروں گا، اور ان 2 نور کی برکت سے ان کے 2 وحشتیں ان سے دور کر دوں گا۔ عرض کی مالک تیری عزت و عظمت پر قربان، امت مصطفی کو جو تو 2 نور عطا کرے گا وہ کون سے ہیں؟ اور 2 نور کی وجہ سے 2 ظلمتیں جو دور کر دے گا وہ 2 ظلمتیں کون سے ہیں؟ ارشاد الہویت ہوا، وہی فرمائی، اے میرے کلیم، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن عطا کروں گا اور ایک نور رمضان عطا کروں گا۔ اور نور قرآن اور نور رمضان کی برکت سے ان کی 2 وحشتیں کون سی دور ہوں گی، 2 گھبراہٹیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا جو قدر کرے گا نا نور قرآن کی اور نور رمضان کی، فرمایا نور قرآن اور نور رمضان کی برکت سے میں اللہ جل وعلا ان کو وحشت قبر سے اور وحشت حسر سے انہیں آزادی کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے کبھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اگر روزہ دار کے سامنے کوئی چیز کھا پی جائے تو کیا روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے جو مفتیان کرام ہیں، یہ پپو پان والا اور جناب والا، یہ چھوٹا موٹا دکان والا، یہ ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، شریعت سے اس کا دور سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ناشتہ تناول فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ یقیناً ہوگی رمضان مبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے، ٹو بی نوٹڈ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے ناشتہ تناول فرما رہے ہیں اور ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دعوت پیش کی، کیا بلال آئیں اور آپ بھی ناشتے میں شامل ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے تو کسی اور کو کہہ دینا کہ آپ بھی آئیں، شیئر کیجئے، اور صدق کے دل سے اس کو دعوت دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا، بلال آپ بھی شامل ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آگے سے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فی دارین، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ تناول فرمائیں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا، آقا میں روزے سے ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ناشتہ تناول فرمانے شروع ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے بلال، جب تک روزہ دار کے سامنے کوئی شخص کھاتا اور پیتا رہتا ہے، جب تک روزہ دار کے سامنے کوئی شخص کھاتا اور پیتا رہتا ہے تو روزہ دار کے جسم کی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں چند فوائد الحدیث صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نفلی روزہ تھا، ورنہ ہو نہیں سکتا امتی کا روزہ ہو اور میرے نبی کا روزہ نہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ناشتے کی دعوت دے دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر کسی کو پوچھنا ہے تو سنت کی ادائیگی تب ہوگی جب دل سے آپ اس کو دعوت دے رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ دل میں تو خیال نہ ہو اور زبان پر یوں ہی ویسے کہہ دیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے
کیا عرض کیا؟ بارک اللہ دارین، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. یعنی جب کسی کو دعوت دیجیے تو اس کو بھی چاہیے یا تو کھانے میں شامل ہو جائے یا دعا دے دے. یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے. بعض اوقات بھوک ہوتی ہے اور ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے. علماء نے تنبیہ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، سراتن کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ شروع فرمائیں. یا دل چاہتا ہے تو شامل ہو جائیں، ایک دو نوالے لے لیجئے دل جوئیے مومن کے لیے اور ہاتھ کھینچ لیجئے تاکہ وہ کھانا تناول فرمائے. پھر یہاں سے یہ بھی معلوم چلا، یہ جو فوائد الحدیث میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے، علوم غیبیہ مصطفیٰ کا بیان ہے، نگاہ مصطفیٰ کا بیان ہے کہ حضرت بلال کی جسم کی ہڈیاں تسبیح کر رہی ہیں. بلال کو خود معلوم نہیں، بلال خود آگاہ نہیں، بلال کو خود معلوم نہیں. امتی بے خبر ہے مگر نبی باخبر ہے. بلال کو پتہ نہیں مگر آقا کو معلوم ہے. بلال کو خبر نہیں مگر مصطفیٰ کو خبر ہے. بلال نہیں جانتے مگر بلال کے آقا جانتے ہیں. جبھی تو فرمایا کہ روزہ دار کے سامنے جب تک کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کے جسم کی ہڈیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد اور تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں. یہ ذکر کی تسبیحات بلال سے تو مخفی تھی مگر نگاہ مصطفیٰ سے مخفی ہرگز نہ تھی. اللہ تبارک و تعالی کہ اس مبارک مصطفیٰ کریم کے عمل سے جہاں یہ بات پتہ چلی کہ علوم مصطفیٰ کا عالم کیا ہے اور مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، وہاں یہ بات بھی آیا ہو گئی کہ روزہ دار کے سامنے کھانے پینے سے روزہ دار کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو تب ہم نے روزے کو افطار کرنا ہے اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جب تک اذان نہیں ہو ہم کھاتے پیتے رہیں گے. باخدا احتیاط کا دامن تھام لیجئے، احتیاط کیجئے. یاد رکھیے اذان کا تعلق ہرگز نہ ہی سحری سے ہے نہ ہی افطار سے ہے. اذان تو ایک اناؤنسمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. نماز اذان کا تعلق نماز سے ہے، ہرگز روزہ سحری اور افطار سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہم اپنے جو کریکٹ ٹائم ہے اس کو اپنا نوٹ کریں، گھڑیاں ڈیلی دیکھ لیا کریں اور اس کے مطابق ہم جو کیلنڈر اویلیبل ہیں مستند احتیاطاً 2 منٹ آپ اس کو رکھ لیجئے اور جو ٹائم ہے 2 منٹ پہلے اس کو بند کر لیجئے. افطار کے 1 منٹ بعد احتیاطاً آپ افطاری کر لیجئے. اذان ہو یا نہ ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. عرض کیا جا چکا ہے کہ بابا اذان کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے کوئی تعلق نہیں. اذانیں تو کب سے شروع ہو جائیں گی اور جب تک اذانیں ختم نہیں ہوتی ہم کھاتے پیتے رہیں گے کیا؟ اور یوں ہی جب افطار کے وقت اس سلسلہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اذان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اذان کا ویٹ نہ کریں، جو ہی وقت پورا ہو جائے تو شریعت نے آپ کو اجازت دے دی کہ ہم روزہ افطار کر لیجئے. بسم اللہ شریف پڑھیے، سادے پانی کے گھونٹ سے، نمک سے یا کھجور سے، ایکسپیزی کوئی بھی آپ کو چیز ملتی ہے آپ روزہ افطار کر لیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، روزے کی افطار کی دعا وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہم نے روزہ تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا، یہ نہیں کب کرنے لگا ہوں. تو افطار کرنے کے بعد روزہ افطار کی ہم دعا پڑھیں گے، یہی مناسب محل اور مقام ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پھر آپ دعا کر لیں، یعنی ایک گھونٹ پانی پی لیا، روزہ افطار کر لیا نا ہم نے، اب افطار کرنے کی دعا پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ مزید دعا کر لیجئے، وقت قبولیت ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو درمیان کا یہ ہمارے پاس وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑیوں کا وقت ہے. اجابت جھک کر گلے سے لگاتی ہے، ملائکہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ میں نہ محمد کا قرآن ہوتا ہے، نہ تسبیح ہوتی ہے، نہ مکہ، نہ مدینہ، نہ خوف خدا، نہ عشق مصطفیٰ. ہم کمپلیٹ لسٹ رکھ کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فروٹ چاٹ کون سی پلیٹ میں ڈالیں گے، پکوڑے کہاں ہوں گے، سموسے کہاں ہوں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب والا بازار کی چیزیں کہاں ہیں، جوسز کہاں ہیں، نمکو کہاں ہیں، ایکسپیزی تمام ورائٹی ہم آگے سجا کر اور بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پلیٹیں تھام رہے ہوتے ہیں. بابا یہ کوئی کام کرنے والا ہے؟ یہ اسی لیے روزہ رکھا تھا. پھر کہتے ہیں جناب ہماری روزے کی روحانیت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، روزے کی افادیت سے ہم فیضیاب نہیں ہوئے. بابا روح قرآن کو سمجھیے، روح اسلام کو سمجھیے، روح ماہ رمضان کو سمجھیے. یہ حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی پر ہاتھ صاف کر کے اپنی طبیعت کو یوں اتنا بوجھل کر دیں، ہرگز نہیں. بلکہ وقت افطار جب قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، مناجات. اپنے بچوں کو بٹھائیں اپنے سامنے، اپنے بیٹوں کو بٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، روئیں اور تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے لیے، برما کے لیے، آذربائیجان کے لیے، کشمیر کے لیے تڑپیں تاکہ ہماری آنکھوں سے ایک
ندامت کا آنسو بھی نکل گیا تو رحمت الہی کے در کھل جائیں گے. ہمارے بچے معصومانہ انداز میں ہاتھ اٹھائیں, ہماری بیٹیاں ہاتھ اٹھائیں, ہمارے بوڑھے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں, وہ آپ کی صداؤں پر آمین کہیں تو آپ کی روح کو تسکین ملے گی. یہ اصل مقصد حیات ہے, یہ اصل مقصد تھا روزے کا, تاکہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کو حاصل کر سکیں. لائٹ لیجئے اور عبادت کو فوکس کیجئے. سوشل میڈیا کے یہ دجالی دور ہے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ ورد اور اوراد میں لگائیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.